عراق کے الانبار صوبے کے صحرا میں ایک عرب بدو اپنے گھر کی گروسریز لینے نکلا جب اس کو صحرا میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اس کا یہ تجسس اس کو وہاں موجود ایک کیمپ کے قریب لے گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ دراصل اپنی موت سے قریب ہو رہا تھا۔ وہاں موجود افراد نے اس کا پیچھا کیا، اس کو قتل کیا اور گاڑی سمیت جلا کر دفن کر دیا۔ مگر اس کی موت نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا دیا جسے اعلیٰ عراقی فوجی حکام جانتے بوجھتے ہوئے چھپا رہے تھے۔ جی ہاں، 29 سالہ عواد الشمری نے عراق کے صحرا میں اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی کو دریافت کیا تھا۔ وہ اسرائیل جس کے عراق سے سفارتی تعلقات تو نہیں، مگر 2024 سے اس کے 2 کیمپ عراق کے صوبے الانبار کے صحرا کے اندر کام کر رہے تھے تاکہ ایران پر ہونے والے حملوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ یہ کہانی کا ایک رخ ہے۔ اب آتے ہیں متحدہ عرب امارات، جہاں 17 مئی کو عرب دنیا کے پہلے ایٹمی ری ایکٹر البرکہ پر ڈرون حملہ ہوتا ہے۔ حملے کے دوران 2 ڈرونز مار گرائے جاتے ہیں، مگر ایک ڈرون جوہری پلانٹ کے پیرامیٹر کے باہر موجود جنریٹر کو لگ کر پھٹ جاتا ہے۔ یہ انتہائی سنگین حملہ تھا، کیونکہ اگر یہ ڈرون جوہری مواد کے ری ایکٹر سے ٹکرا جاتا تو جوہری مواد کے اخراج کا خطرہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ یہ پلانٹ متحدہ عرب امارات کی 25% بجلی سپلائی کا ذمہ دار ہے اور UAE کے 2045 میں 100% کلین انرجی پیدا کرنے کے پروگرام کا ایک حصہ بھی۔ اماراتی حکام کا پہلا شک ایران کی طرف جاتا ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کی جنگ کے دوران ایران سے کئی ڈرونز اور میزائل UAE پر داغے گئے تھے، مگر جب تحقیقات ہوتی ہے تو یہ سامنے آتا ہے کہ یہ ڈرونز دراصل ایران سے نہیں بلکہ عراق سے فائر کیے گئے تھے۔ اور صرف متحدہ عرب امارات پر نہیں، اس روز سعودی عرب پر بھی 3 ڈرونز سے حملہ کیا گیا تھا۔ سعودی اور اماراتی حکام دونوں ہی کی جانب سے اس حملے کا ذمہ دار عراق کو ٹھہرایا گیا ہے، اور اماراتی حکام نے عراقی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان حملوں کو فوری طور پر روکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ملک کے اندر اسرائیل کے بیسز بھی ہیں اور وہیں سے اسرائیل کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ملک متحدہ عرب امارات پر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کنفیوژن تو ہے، مگر اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے عراق کو سمجھنا پڑے گا۔ عراق بیسیکلی 3 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے: شیعہ، سنی اور کرد۔ شیعہ آبادی ملک کی سب سے بڑی آبادی ہے، یعنی 55%، اور اس آبادی کے پاس ملک کے وزیر اعظم کا عہدہ اور کئی اہم منسٹریز بھی ہیں۔ ملک کی 24% آبادی سنی ہے، جس کے پاس پارلیمان کے اسپیکر کی سلاٹ ہے، جبکہ باقی بچنے والی کرد آبادی کے پاس سیریمونیل طور پر صدر کی پوسٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ خود مختار ریجنز، وہاں موجود پارلیمان اور فوج بھی ہے۔ کرد اور سنی آبادی امریکہ اور عرب ممالک کے قریب سمجھے جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاپولر موبلائزیشن فورس یا پھر حشد الشعبی کے نام سے گروپس موجود ہیں، جو کہ ایران کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا اثر رسوخ ملک کی 55% شیعہ آبادی کے اندر موجود ہے۔ اور یہی وہ گروپ ہے جس نے امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں اور اس وقت کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کو نشانہ بنانے کے بعد مشرق وسطیٰ یا پھر ویسٹ ایشیا میں موجود امریکی ٹھکانوں اور اسرائیل پر حملے کیے تھے۔ جواباً امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بھی عراق میں موجود کتائب حزب اللہ سمیت کئی دیگر گروپس پر حملے کیے گئے تھے، مگر سعودی عرب اور خصوصاً متحدہ عرب امارات کے ایٹمی پاور پلانٹ پر ہونے والے حملے کے بعد سے کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، بلکہ الٹا ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان حملوں کا ذمہ دار اسرائیل ہے تاکہ مسلمان ممالک کے درمیان پھوٹ ڈالی جا سکے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا عراق سے ہونے والے ان خطرناک حملوں کا سراغ لگایا جا سکے گا؟ کیا نئی عراقی حکومت جس نے 184 روز بعد حلف اٹھایا ہے، وہ ملک میں موجود اسرائیلی اڈوں اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والے حملوں کا جواب تلاش کر پائے گی؟ کیا عراقی معاشرے میں موجود دراڑیں مزید مضبوط ہو کر سامنے آئیں گی؟ اور کیا مشرق وسطیٰ کا ایک اور ملک خانہ جنگی اور بیرونی حملہ آوروں کا نشانہ بن سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ایران کی جنگ سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ایران کی جنگ جاری رہتی ہے تو پھر عراق پر ایران، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کا دباؤ برقرار رہے گا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔